بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ بڑا ہنگامہ خیز دن تھا آج جی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایوان میں آئے اور ایک لمبی چوڑی تقریر پاکستان کی اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو صاحب آئے، تقریر کی، اور پھر مسلم لیگ کی جانب سے خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی۔ بہت سارا کانٹینٹ تھا، بہت ساری باتیں، بہت سارے بیانات، دعوے، سارے معاملات پہ کرتے ہیں تجزیہ ایک ایک کر کے۔ جناب قبلہ ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں بحیثیت تجزیہ کار، اور حکومت کی سائٹ سے منسٹر آف اسٹیٹ فار افیئر جناب علی محمد خان صاحب تشریف فرمائے، اور طلال چودھری صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ کی تشریف فرمائے۔ تینوں کا بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان۔ حضور والا خیریت سے؟ ہم اللہ کا شکر فٹ۔ سر ذرا ہم ایک ایک کر کے ذرا عمران خان صاحب نے آج جو باتیں کی اس میں بات کریں گے، لیکن پہلے بطور مجموعی آج کی تقریر پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ مثلا خواجہ آصف صاحب بولے جناب اپولوجیٹک تھے، کسی نے کہا جناب یوں تھا۔ آج کی تقریر پر عمومی کیا تجزیہ، کیسی کیا کنوے کیا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیے عمران خان صاحب آج انہوں نے آنا تو ہر بدھ کو تھا، لیکن آج چلو جمعرات کو آ گئے وہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے تو 1 کروڑ خاندانوں کو جو انہوں نے کہا انصاف کارڈ دیا، بہت اچھی بات ہے۔ 1 کروڑ 20 لاکھ 208 ارب 1 کروڑ نہیں 1 کروڑ خاندانوں کو انصاف کارڈ دیا، 208 ارب تک احساس پروگرام، 1 کروڑ 20 لاکھ افراد کو احساس سے مدد ملی، اور اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں تک وہ بڑھائیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ زراعت کے لیے انہوں نے کہا ہم نے 50 ارب رکھے ہیں، اچھی بات ہے۔ بلوچستان کو ریکارڈ پیسہ مل رہا ہے، یہ بھی اچھی بات۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ تھی جو میرے لیے آج کی سب سے عمران خان صاحب کی تقریر میں انہوں نے آج بڑا مزے کا ایک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ شفقت محمود صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ساتھ ہی ان لوگوں نے ڈیسک بجانے شروع کر دی ان کی پارٹی نے۔ تو عمران خان صاحب تھوڑے سے شرمائے، تھوڑے سے مسکرائے، انہوں نے کہا ذرا سن لیں بھائی جان، یہی ڈیسک بجانے ہیں لیکن بعد میں مت جائیے گا۔ تو جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ مارچ 2021 8 مہینے بعد مطلب وہ ایک نصاب لاگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کرے ہو جائے، یہ اللہ کرے ہو جائے، یہ اللہ کرے ہو جائے۔ صحیح ہے، بالکل یہ بڑا یہ بڑا اور اچھا فارن پالیسی میں تو اس کا پہلے دن سے حامی ہوں کہ ہمارا کرتارپور سے وائٹ ہاؤس تک، ابھی لندن سے اقوام متحدہ تک، ہمارا باقی ملکوں سے پیسے جس طرح باقی سارا وہ آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ حکومت کی سب سے بڑی کامیابی خارجہ پالیسی، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں؟ جی میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حکومت کی کارکردگی میں انفارچونیٹ، یعنی اگر آپ 22 مہینوں میں دیکھیں، 22 مہینوں میں مطلب ہے کہ 3 مہینے کرونا کے نکال دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف بھی مطمئن ہوگی۔ جو تحریک انصاف کے جو آف دا ریکارڈ ہم ساروں سے ڈسکس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 منٹ آپ کا چاہیے ہوگا۔ ہاں میں مثال کے طور پہ 1 منٹ، یعنی کرونا اور ٹڈی دل کو چھوڑ دیں، کرونا کا وہ تو دونوں کا حال نکل گیا۔ ریاض فتحانہ صاحب نے کہ ٹڈی دل کھائیں اور کرونا مکھائیں، تو یہ تو نکل گیا۔ بلکہ وہ 3 شکار کے عوام بھی فارغ بیٹھی ہوئے تو وہ بھی ذرا بزی ہو جائیں، عوام بھی تو تھوڑے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی، 3 شکار، عوام بھی مصروف، کرونا بھی ختم، ٹڈی دل بھی ختم۔ آپ اگر اس وقت مجھے نہ بلاتے تو میں اس وقت کسی قریبی کھیت میں ہوتا۔ تو اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ بے روزگاری بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، 15 صنعتیں ہیں جن میں سے 11 منفی میں رہیں اور 4 مثبت رہیں۔ زراعت کا صرف یہ برا حال ہوا کہ صرف کپاس کا $1.5 ارب کا خسارہ ہوا، اور فی کس آمدنی کم ہوئی، شرح ترقی کم ہوئی، جی ڈی پی سکڑ گئی، قرضے ریکارڈ، آٹا گندم وافر مقدار میں تھے اور بحران پیدا ہوا، چینی وافر مقدار میں تھی، بحران پیدا ہوا، پیٹرول وافر مقدار میں تھا، بحران پیدا ہوا، ادویات کرونا کی مسنگ ہیں، ڈالر، سٹاک ایکسچینج، شرح سود یہ آپ سن بے قابو ہیں، کوئی نیچے کوئی اوپر۔ 22 مہینوں میں کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے، سارے فنڈز سائیں بوزدار اور میاں والی میں چلے گئے پنجاب کے۔ تو یعنی بھٹی صاحب میں آپ کی بات کو سمرائز یوں کروں پھر علی کہ آپ نے جو کچھ باتیں کہا نا کہ بہت اچھی ہیں، ان میں سے اکثریت خارجہ پالیسی والے کے علاوہ اکثریت وہ ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ہوں گی، اور جب ہوں گی تو ظاہر ہے ہم سب ساتھ تعریف کریں گے، لیکن جن باتوں کا آپ نے مرثیہ پڑھا ہے وہ ساری وہ ہو گئیں، تو اچھی باتیں بھی ہونی، اور 2.5 سال 2 سال ہو گئے تقریباً، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں فضال، دو تین چیزیں ہیں جو ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے کم ہوا ہے، 73% کم ہوا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ خسارہ کم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کفایت شاری پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہو،
مگر جو فواد چودھری صاحب کا چونکہ آپ کا سوال وہ نہیں ہے یا وہ طریقہ ہاں اس میں آتے ہیں، اس میں دوبارہ آتے ہیں، وہ پرابلمز ہیں نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ جو پرابلمز ہیں نا وہ مسنگ، اور اس سب سے بڑی بات پہلے دن بھی میں اور آپ نے ڈسکس کیا تھا جب میرے خیال سے تیسرا چوتھا دن تھا تحریک انصاف کا، اور آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہے اور 22 سال میں کوئی ہوم ورک نہیں تھا. وہ میرا خیال ہے، میرا خدشہ ہے، خیال نہیں کہ اللہ کرے حکومت جانے سے 3-4 دن پہلے بھی کہیں ہم وہی نہ ڈسکس کر رہے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو انشاءاللہ. ایک اور بات کی ہے خان صاحب نے، اور جس پر بڑی ہیڈ لائنز انٹرنیشنل میڈیا اور سارا کچھ، اسامہ بن لادن کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا دکھائے گا جناب عمران خان صاحب نے؟ ایک ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. یہ بڑا ظاہر امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کے یا ایک پارٹی کے سربراہ صرف نہیں، وزیر اعظم پاکستان فلور آف دا ہاؤس پہ، اور اسامہ بن لادن ایک ظاہر عالمی حوالے سے وہ سارا معاملہ. سلیمہ خان صاحب کس اعتبار سے شہید ہیں اسامہ بن لادن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بادامی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرتا چلوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، میری آپ اس سے اگری نہ کریں، میری رائے یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے قومی اسمبلی میں جتنی سپیچز کی ہیں ان میں سے پروبلی اٹ واز ون آف دی بیسٹ. ایک مجھے یاد ہے جب 2013 میں ان کو وہ ایک بدقسمت واقعہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے الیکشن کے کچھ عرصے بعد وہ تشریف لائے اور ایوان میں میاں صاحب بھی تشریف فرما تھے، اور وہاں خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ 4 کھول دیں تاکہ اندر سے الیکشن بہتر. وہ میرے ذہن میں ایک آتا ہے، وہ سپیچ پڑھا، وہ ایک پن ڈراپ سائلنس میں ہوئی، اور ایک آج بڑی بہترین انہوں نے ایک اپنا مائنڈ، یعنی حکومت میں آنے کے بعد یہ سب سے اچھی تقریر تھی آپ سمجھتے ہیں؟ چونکہ آج آپ نے پچھلے آپ کی رائے میں بہترین لوگوں کے ذہن میں کچھ کنفیوژنز تھے، کچھ اپنوں کے کچھ پرایوں کے، تو ان کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے مقصد سے 1 انچ بھی نہیں ہٹے، اور انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کی نیت صاف ہو، جس کے ارادے مضبوط ہوں، اور جو قدم بقدم اپنی منزل کی طرف جائے. طلال صاحب کی پارٹی کو کلیئر نہیں ہوا، وہ تو الٹا سمجھ رہے ہیں کہ اپولوجیٹک تھا پرائم منسٹر، لیکن وہ طلال بھائی سے پوچھوں گا میں، لیکن اسامہ صاحب، ہاں اسامہ کے بارے میں بتائیں. اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں اگر طلال صاحب کی پارٹی نے یہ جو رسپانس دیا ہے تو انہوں نے ٹھیک ہے اپوزیشن کے طور پہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے آج میں جس طریقے سے خان صاحب نے ایک اسٹیٹس مین کی سپیچ کی ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہاں سے بھی اسی طرح کی ایک، اور ہوئی ہیں ماضی میں ایسی سپیچ ان کی طرف سے ہوئی ہیں، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. لیکن آج بلاول صاحب نے ایک جذباتی سپیچ کی، اور خواجہ آصف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بلو دا پار گئے، بلو دا بیلٹ میں نہیں کہہ رہا، بلو دا پار گئے، could have delivered much better. ہنسی مذاق بنا دیا. میں خان صاحب کی طرف آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے، تو ایک بات کر کے پھر آپ کا جواب دیتا ہوں. اچھا، آج کی سپیچ میں جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ تو چلو ایک ہیڈ لائن بن جائے گی، یا اس کے ہم وضاحت بھی دے رہے ہیں کہ وہ ایکسپلین ہو جائے گا، لیکن میرے لیے سب سے اہم بات آج کی سپیچ میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست کی آپ کو بتایا کہ ملک کیسے کرنا چاہتے ہیں، آگے کیسے لے جانا چاہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی، جسٹس، وہاں میرٹ کا سسٹم ہو. اور انہوں نے جو ایک اپوزیشن کو آج بات کی ہے، کاش ان کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی ایک دوسرے سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. ایز اے چیف ایگزیکٹو میری ریسپانسبلٹی ایز اے پرائم منسٹر کہ اگر پاکستان کے خزانے پہ کوئی ڈاکہ شاکہ پڑا ہے تو میں جو ہے میں اس کا پراپر حساب کتاب ہو، اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو حاضر کیا. اسامہ بن لادن کی آپ نے بات کی ہے، تو میں تو اس طرح سے لیتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اگر اس کو کوئی اور مار دے تو اس لحاظ سے تو وہ شہید ہے. باقی جو اسامہ بن لادن کا کردار رہا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے، لیکن رشیا کی وار میں ان کا کردار بیان رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بات شاید اس تناظر میں کی ہو، کیونکہ بہرحال جو بھی تھے وہ ایک مسلمان تو تھا وہ آدمی، اور اس کو جو ہے مار دیا گیا، تو مارا اس کو غیر مسلم. باقی ان کا اس مسلمان نے اور مسلمانوں کو نہیں مارا دہشت گرد حملوں میں؟ دیکھیں اس پہ تو عمران خان صاحب کا کنسسٹنٹ ایک موقف رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، اور وہ اس پہ تو ان کا جو موقف ہے اس میں کوئی مسلمان ایک دوسرے مسلمانوں کو مارتا رہے، کبھی فرقے کی بنیاد پہ، کبھی اور بنیادوں پر، پھر اس مسلمان کو کوئی کافر مار دے تو اس بنیاد پر کہ کافر نے مارا ہے وہ مسلمان شہید ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ آدمی نے لوگوں کو مارا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک بہت غلط کام ہے، اور اسلام میں اس کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے، اور اس کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے. ایک چیز کو آپ نے علیحدہ دیکھنا ہوگا. شاید اس تناظر میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہو،
باقی جو دہشت گردی ہے آپ کی کیا رائے ہے ویسے اس حوالے سے؟ یہی سمجھتے ہیں میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اسی تناظر میں ہے، اور میں اس موقف میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر ایک مسلمان کو کوئی غیر مسلم مار دے تو اس حساب سے تو کوئی بھی آدمی اگر ایکسیڈنٹ میں بھی فوت ہوتے اس کو ہم شہید کہتے ہیں، لیکن اس نے جو غلط عمل پاکستان میں یا کہیں بھی کیے ہیں اس کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، نہ خان صاحب نہ میں۔ جو دہشت گردی کسی نے، اسامہ صاحب نے یا جو بھی ہے، جو دہشت گرد ادھر سے گزرے ہیں، جنہوں نے جو عمل بھی کیا ہے اس کو تو ہم نے کنڈیم کیا اور کنڈیم کرتے رہے ہیں، اور اس پہ تو جو 2014 میں جو 16 دسمبر کا واقعہ تھا اس کے بعد تو پوری قوم ایک تھی، اس میں تو کوئی ایک انچ بھی آگے پیچھے نہ عمران خان صاحب ہوئے نہ نواز شریف صاحب، حالانکہ ان کی اپنی جماعت میں بھی ان لوگوں کے اپولوجسٹ رہے ہیں، لیکن ان کا بھی اس پہ موقف پھر بالکل اسٹریٹ تھا، دہشت گردی کے خلاف ساری قوم ایک تھی۔ اچھا اب اس میں دیکھیے فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا ہے کہ سلپ آف ٹنگ تھا یقیناً، اور ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ابھی کچھ سیکنڈز پہلے آئی تھنک ایف نے ٹویٹ کیا ہے، کہتے ہیں ریفرنگ ٹو پرائم منسٹر اسپیچ ان نیشنل اسمبلی ٹوڈے اٹ از کلیریفائڈ، آپ بھی کہہ رہے تھے وضاحت ہو جائے گی، دیٹ پرائم منسٹر ٹوائس یوز دا ورڈ killed for OBL. I'm not sure if that was the case or not. ابھی دوبارہ چلا کے دیکھ لیتے ہیں. Prime Minister twice used the word killed for OBL. An unwarranted attempt is being made at home abroad with a clear intent to make his remarks controversial unnecessarily. Twice used the word killed for OBL یا martyred کہا تھا؟ دوبارہ دیکھ لیں گے کیا کہا تھا عمران خان نے، دیکھائیے. ہوا جی اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا. پہلے کہا مار دیا، اس کے بعد جیسے انہوں نے کریکٹ کیا اپنے آپ کو اور کہا کہ شہید کر دیا. 2016 میں اتفاق ہے عمران خان صاحب، یہ سلپ آف ٹنگ میرا خیال ہے اس لیے بھی نہیں تھا کہ 2016 میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک نشست میں ہم نے یہی سوال پوچھا تھا خان صاحب سے اسامہ سے متعلق، تو انہوں نے کیا رائے دی تھی دیکھتے ہیں. اسامہ بن لادن جس آدمی کا نام تھا اس کو آپ ایک دہشت گرد سمجھتے ہیں عمران خان صاحب؟ دیکھیے وہ تو آپ جس طرف ہوں کہ ایک سائیڈ کا جو آدمی ہوتا ہے، مثلا جارج واشنگٹن تھا وہ انگریزوں کے لیے دہشت گرد تھا، امریکنوں کے لیے فریڈم فائٹر تھا. آپ کے لیے اسامہ بن لادن کیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اس میں پڑھنا نہیں کرنا چاہتا، نہیں کامنٹ نہیں کرنا، یہ ایک ایشو پیچھے رہ گیا. تو اس سوال کے جواب میں کہ اسامہ بن لادن دہشت گرد تھا یا نہیں تھا، خان صاحب 2016 میں بھی رائے دینے سے گریزاں تھے. تو علی خان صاحب اب تو وہ اور ذمہ دار منصب پر آ گئے، تو بہتر نہیں ہے کہ اتنے حساس معاملے پہ کم از کم شہادت کا درجہ دینے سے تو اجتناب کیا جائے، چاہے کسی بھی منطق پر ہو. تو اس لیے کہ آن ریکارڈ وہ ذمہ داریاں قبول کر چکے ہیں لوگوں کی گودیاں اجاڑنے کی، ماؤں کی گودیاں اجاڑنے کی. لیکن میرے خیال میں وضاحت بھی آ گئی ہے آپ نے جس طرح سے بات کی ہے، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اہم یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے یہاں جو بات کی ہے کہ اپوزیشن کو جو انہوں نے ایک کلیئر میسج دیا جو تقریباً 2 سال سے ہمارے اپوزیشن کے دوست جو ہیں آہو بقا ان کی سنائی دیتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ چیخ پہ چلاتے کیوں ہیں؟ عدالت میں آپ اپنے جواب دیں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی پبلک آفس نہیں تھا لیکن میں نے 10 مہینے اپنا جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنی ساری منی ٹریل دی. طلال صاحب اپوزیشن کو جو مخاطب کیا خان صاحب نے سارا وہ کچرا لے کے آگے اور انہوں نے صرف ایک قطری خط پیش کر دیا. بتائیں جی طلال صاحب، ہمارے ان کے بیچ میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے رسپانس لے لیں گے، سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کاؤنٹر میں پھر اور ایلیگیشنز لگاتے ہیں. ٹھیک ہے جواب لے لیں. وزیر اعظم ہے وہ سرکاری کرسی پہ نہیں رہا آخری بات، لیکن اس نے اپنا سارا حساب کتاب دیا، اور اب جو ہم حکومت میں ہیں اس کا بھی حساب کتاب دیں گے انشاءاللہ. آج بھی تیار ہیں اور 5 سال بعد بھی تیار. جناب طلال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدامی صاحب، خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ آج وہ خان صاحب نظر ہی نہیں آئے جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھے تھے. کیا مطلب؟ آج بڑے اپولوجیٹک، بڑی صفائیاں پیش کر رہے تھے. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ صرف پارلیمنٹ کو صفائیاں پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ پارلیمنٹ کے باہر بھی صفائیاں پیش کر رہے تھے. اپنی کارکردگی کا آدھا سچ بول کے، آدھے فگرز بول کے اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ہم نے کوئی لفظ نہیں چھوڑا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تو چور ڈاکو تم بچ نہیں سکتے. یہ ساری چیزیں آج بالکل جب سخت بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جائیں، پیار سے بات کرتے ہیں پھر بھی شکوہ کرتے ہیں. اب ہمیں بتائیں ہم کریں کیا؟ سوری آپ اپنی بات جائیں. ویسے طلال بھائی میں یہ بات کرنے والا تھا کہ جب وہ آپ لوگوں کو رگڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار مہنگائی سے لڑو تم ہم سے لڑو، غربت سے لڑو تم ہمیں پڑ گئے ہو. اب جب وہ اسٹیٹسمین بن رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھا یہ اناپولوجیٹک ہو گیا، صفائیاں دے رہا ہے، اور صفائیاں بھی ہمیں نہیں، وہ وہاں دے رہا ہے، تو کیا کریں پھر؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے نا جی، دیکھیں کمزور وہ کیوں ہوئے ہیں. ایک پرفارمنس سب سے بڑی وجہ ہے 75%. آپ کو نہیں رگڑ رہے تو آپ اس کو کمزوری سے کیوں تعبیر کر رہے ہیں؟ جب رگڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا، چلے آپ مجھے چھوڑ دینا جی، میں تو مخالف ہوں. اب تو ان کے پارٹی کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں نا جی. جب پارٹی کے اندر سے لوگ کہیں
ٹی وی انٹرویو پہ بیٹھ کے کہ وہ لیڈر ثابت نہیں ہوئے, انہیں مخصوص حالات میں لیڈر بنا کر پیش کیا گیا تھا, نہ ان کے پاس کوئی ٹیم تھی اور نہ اپنے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صلاحیت. اب یہ آپ کی تشریح فواد کے انٹرویو کی, فواد نے یہ جملے نہیں, اب آپ کسی اور کو سنا لیں, آپ کسی اور کو سنا لیں. یہ کس نے کہا طلال صاحب, یہ کس نے کہا؟ وہ انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیم نہیں لگا سکے, اپنی ٹیم نہیں بنا سکے, یہ فواد صاحب کا. اور اس کے بعد آپ رزلٹ دیکھ لیں نا جی, اکانومی دیکھ لیں. نہیں, اس کی وضاحت بادامی صاحب کریں, یہ بات آگے نہ لے جائیں, یہ بتائیں یہ کس نے کہا. بھائی فواد صاحب کے سہیل وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کی تشریح طلال صاحب نے یہ کی ہے, یہ ہے اس کا. اب مل گیا اگلی بات یہ دیکھیں نا, کسی شعبے کو آپ دیکھ لیں, اکانومی دیکھ لیں, بس اب آپ فورن افیئرز دیکھ لیں, یعنی مبارکباد پیش کر رہے ہیں, چیمپئن بن رہے ہیں. کشمیر جو ہے وہ فال ہو گیا ہے, کشمیر جو ہے وہ کچھ ہوا ہے 70 سال میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان جب ٹوٹا تھا تب بھی انڈیا نے یہ ہمت نہیں کی تھی, اور ابھی ریکارڈ ووٹوں سے انڈیا ایک عارضی طور پر ممبر بنا ہے, ریکارڈ ووٹوں سے. جو 140 سے کوئی ملک بنتا ہے وہ 184 ووٹ لے کر بنا ہے. فورن پالیسی اگر تو یہی کامیابی ہے. یہ فورن پالیسی میں نے کرنی ہے بات, لیکن ذرا ایک بات اور سننے اس کا جواب دیے طلال صاحب, کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے نمبرز لے کر بتائے کہ یار میں جب فورن دوروں پر جاتا ہوں تو میں کتنا خرچہ کرتا ہوں, مجھ سے پچھلے والے کتنا خرچہ کرتا ہے. ایک تو اس کا جواب دیں. یہ نمبرز ہیں طلال صاحب, یہ تجزیہ نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں, نمبرز ہیں. دیکھیں میں اسی نمبرز کو شروع کر لیتا ہوں. 2 گاڑیاں رکھنی تھی, باقی ساری بیچ دینی تھی. ان نمبرز پہ تجزیہ کرنا تو خان صاحب نے بتایا بھی, یا تو کہیں غلط نمبر بتائیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں نا جی. گورنر ہاؤس جو تھے وہ یونیورسٹیاں بن جانی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس جو تھا وہ بھی یونیورسٹی بن جانا تھا. اس کے بعد دیکھیں نا, مجھے کوئی 2 سال کے بجٹ آ چکے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑا ہے, کم نہیں ہوا. دیکھیں نا آپ, مجھے ایک یہ کر کیا رہے ہیں, ان کا آدھے سے زیادہ وفد دوسرے جہازوں پر امریکہ گیا, اس کا خرچہ علیحدہ وہ نہیں ڈالا. وہاں جو 70 گاڑیاں کرائے اس سفارت خانے نے لی پاکستان کے, وہ پاکستانی سفارت خانے کا خرچہ نہیں ڈالا. صرف ایک لوگوں کی دیکھیں نا, اسے دھول جھونکنے کے لیے کہ جی میں نے بڑی بچت کی ہے. بھئی بچت اوور آل آپ نکال کر دکھائیں کہ کتنی بچت کی ہے, کتنے لوگ. اور ابھی تک دیکھیں نا ہر چیز نکال کے بتا دی انہوں نے کہ آپ کے نمبر بتائے کہ آپ کے دورے پہ کتنا خرچ ہوتا تھا, ان کے دورے پہ کتنا خرچ ہوا ہے. یا تو آپ نمبر گزارش سن لینا جی, جتنے آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ منفی میں ہیں. یعنی پاکستان جو ہے اس کے جتنے اکانومی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بارے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے, مجھے دیکھیں نا کارکردگی جو ہے وہ کسی جگہ بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ جو آج کی صفائیاں ہیں یا آج کا وہ جو نرم پن ہے, یہ اپنی حکومت بتانے کے لیے اس وقت ضرورت مند کا آج وہ رول پلے کر رہے تھے. جب سختی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹسمین بنو, وزیر اعظم بنو, کنٹینر والا عمران خان نہ بنو. نرمی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کمزور ہو گیا, صفائیاں دے رہا تھا, اپولوجیٹک ہو گیا. کیا کرے یہ تو ٹھیک ہے. نہیں, میں بتا دیتا ہوں کیا کرتا ہوں. دیکھیں نا وہ جو اہم ایشوز ہیں اس پہ وہ اس وقت سٹیٹسمین بنے. کشمیر والے معاملے پہ کیوں نہیں سٹیٹسمین بنا, کرونا کے معاملے پہ کیوں نہیں بنا. اس کے بعد جب آپ ون سائیڈڈ احتساب ہے اس پہ کبھی کوئی سٹیٹسمین کیوں نہیں بنا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اب بریک پہ جانے سے پہلے, ٹھیک ہے, بریک پہ جانے سے پہلے ارشاد صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دیں کہ سر بہرحال اس چیز کی اہمیت ہے نا کہ وزیر اعظم پاکستان, حکومت پاکستان کے سربراہ فلور آف دا ہاؤس پہ اگر اسامہ بن لادن کے بارے میں اگرچہ وہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ٹوائس یوز دا ورڈ کلڈ, دس واز ناٹ دا کیس, انہوں نے شہید کا لفظ استعمال کیا ہے, اور یہ نہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہے. اس کی بہرحال ایک اہمیت ہے نا, تو یہ الفاظ کا محتاط استعمال نہیں ہوتا. اگر ان کی ایک رائے ہے بھی تو کم از کم اس کا اظہار تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیں ایک نہیں, میں اس میں آپ کو بتا کہ میں بھٹی صاحب کی رائے لے لوں. اس پہ آپ کی پارٹی کا تو اوپینین دے دیا خواجہ آصف صاحب نے کہ جناب بالکل دہشت گرد کہہ رہے تھے اسامہ کو. جی بھٹی صاحب. نہیں, بالکل ہونا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب کا اب یہ مسئلہ ہے کہ جیسے جاپان اور جرمنی کی سرحد میں لا دو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے, صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو ان کی, اس کے علاوہ بہت ایک معاشی فگرز, اس کے علاوہ یہ جو اسامہ بن لادن پرائم منسٹر آف پاکستان, میرا خیال ہے
اب وہ ان کا پہلے دن سے یہ ویو ہے کہ وہ اقوام متحدہ آف اسمبلی کا فلور ہو، ہمارے صحافیوں سے گفتگو ہو، کسی جلسے سے خطاب ہو، وہ لکھ کے نہیں کرتے. لیکن میرا خیال ہے کچھ پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ لکھنے چاہیے، اور اس طرح کی گفتگو میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میں کہہ دوں اگر وہ شہید ہیں، میں کہہ دوں اگر وہ دہشت گرد ہے، تو وہ اتنا کوئی میٹر نہیں کرتا. پرائم منسٹر آف پاکستان، جہاں سے اسامہ بن لادن نکلا، جہاں سے اسامہ بن لادن کو وہ دکھ کا وہ صحیح اظہار کر رہے تھے کہ ہماری بے عزتی جتنی ہوئی کہ ہمارا علائے، ہمارا سارا کچھ، اور ہم پہ وہ، اور یہ کرنے کے بعد 75,000 ہم نے شہادتیں دی، اتنا نقصان کروایا، اس کے بعد بھی ہمیں عالمی سطح پر ایک عجیب کنفیوز بات نہیں ہے کہ ہم سرزمین سے ملا، ہمارے میریٹ کی ذمہ داری قبول کی، ہمارے کارساز کی ذمہ داری قبول کی، ہمارے فلور آف دا ہاؤس میں ہمارے وزیر اعظم نے شہید بھی کہا، تو جو میریٹ میں مارا گیا وہ بھی شہید ہوا، اور جس نے میریٹ والوں کو مارا وہ بھی شہید ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ ہماری اسٹیٹ یہی ہو رہا ہے بھائی جان. اب میں اس کو اور ایک ایسے موقع پر جب دنیا ویسے ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ یار یہ تو ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ان کا تو دہشت گردوں کو ایک محفوظ پناہ گاہیں دینے کا وارا. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. ایک ذرا بریک لے لیں، اور بریک کے بعد ذرا مزید کچھ ڈفرینٹ پرائم منسٹر صاحب کی آج کی اسپیچ، جس کے بارے میں طلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنی معذرت خانہ اسپیچ کبھی نہیں دیکھی، اور علی محمد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تگڑی اسپیچ کبھی نہیں دیکھی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. عمران خان صاحب نے آج بتایا کہ ان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے. سنیے عمران خان صاحب کی زبانی، دکھائیے گا جی. اس گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ فورن پالیسی میں. پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ اپنی تعلقات کے اوپر بات کر دوں. امریکہ سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا، اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان آج وہ ملک نہیں ہے جو کہ اکیوز کیا جاتا تھا کہ کبھی کسی میں جنگ میں شرکت کر رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. لیکن اب علی محمد خان صاحب آپ یہ سنیے، خان صاحب اپنی سب سے بڑی کامیابی بتا رہے ہیں، اور پھر امریکہ کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے، جس کے حوالے سے بڑے چرچے ہوئے کہ بڑا ایک کرزما، اور دیکھو پرچی بھی ہاتھ میں نہیں تھی، اور وہ پچھلا والا تو پرچی نکال کے وہ ٹھیک ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ذرا سنیے، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. دکھائیے گا جناب. We were paying $1.3 billion to Pakistan as aid, working out for many years. The problem was Pakistan, this is before you, Pakistan was not doing anything for us. They were really, I think, subversive. They were going against us. And this is something we'll be I ended that about a year and a half ago, the $1.3 billion. And I tell you what, to be honest, I think we have a better relationship with Pakistan right now than we did when we were paying that money. اب علی محمد خان صاحب، اگر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا بھر کے کیمروں کے سامنے یہ کہے، خان صاحب پہلو میں بیٹھے ہوں، اور کہ آپ سے پہلے کے لوگ ہمارے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو پیسے بھی دینا بند کر دیے، اب ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو پھر زیادہ تابعداری کون کر رہا ہے پھر اس کا مطلب؟ لیکن تابعداری تو وہی کر رہا ہوگا جو ان کے سامنے سر جھکا کے چٹھی سے پڑھ رہا ہوگا. پتہ نہیں کوئی تھا، مجھے نہیں پتا. تابعداری کا پیمانہ چٹھی ہے، یا پھر یعنی ایک طرح کی چٹھی ہو، اور ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے والے ہمیں ہماری بات نہیں مانتے تھے، اب اچھے تعلقات. ٹرمپ صاحب کو تو جتنا سیریس ان کے گھر والے لیتے ہیں وہ بھی آپ کو بھی پتا ہے. لیکن میں دیکھیں، آپ نے بات کی ہے، میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ، ٹرمپ کو آپ سیریس نہیں لیتے، تو خان صاحب نے اپنی سب سے بڑی کامیابی بتاتے ہوئے یہی کہا ہے کہ امریکہ ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے. آپ کو آپ بھی جو ہے بٹی صاحب کی طرح بس شروع ہو جاتے ہیں، پھر کسی کو بولنے نہیں دیتے. چلو جی بٹی صاحب، یہ میں اور آپ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے آج. بھائی آپ کا میں محمود بولنے دے تھوڑا سا. آپ دونوں جو ہے، ایک ٹینک ہے اور دوسرا جو ہے توپ ہے، تو آپ کے ساتھ ہم کیا بات کریں. دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ایک زمانہ کہ پاکستان کا وزیر اعظم جاتا ہے پاکستان سے باہر امریکہ، اس کی جامع تلاشی لی جاتی ہے. وہ بھی ایک وقت تھا، اور یہ بھی ایک وقت ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جو ہے وہاں پہ وہ بالکل برابری کی سطح پہ بات کی جاتی ہے، اس کو ایک عزت ملتی ہے، اس کو ایک پروٹوکول ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے اس آدمی کو ہم دباؤ وغیرہ نہیں سکتے، اس کے سامنے جو ہے بات کرتے ہیں. علی بھائی یار ایک بات بتائیں، دیکھیں علی بھائی، یہ بڑے اچھے آپٹکس ہیں، پاکستان کی عزت بحال کرائیے. یہ بڑے اچھے آپٹکس کی حد تک تو بہت اچھا ہے کہ بڑا زبردست دبنگ سٹائل، پرچی بھی نہیں ہے، یہ ہاتھ میں لایا، وہ اچھا لگتا ہے واقعی. لیکن علی بھائی یہ بڑی سطحی بات ہے نا، مطلب اگر دو ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کا بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی تلاشی لی اور اس کی تلاشی نہیں لی. وہ پرچی والا تھا، یہ پرچی نہیں تھی ہاتھ میں. بادامی صاحب،
آپ مجھے دو علی بھائی سے پروگرام کرنا تھا تو میں اور طلال صاحب اٹھ جاتے کریں گے نا دو طریقوں سے کہ آدمی کی پالیسیز جو ہیں وہ سب ورثب ہیں یا سب مرثب ہیں، اس آدمی کی وجہ سے اس ملک کی عزت کا جو ہے وہ سر بازار نیلام ہوئی ہے، اس آدمی نے اس ملک کی عزت کو بحال کیا. دو طریقوں سے کریں گے نا. ایک جس طریقے سے وہ وہاں بیہیو کر رہا ہے، جس طریقے سے اس کو ریسیو کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں سارا اس کا باڈی لینگویج، اور دوسرا کیا اس کی پالیسیز کیسی ہیں، کیا پاکستان کو وہاں گروی رکھ کے آ گیا ہے یا پاکستان کی عزت بحال کر کے آ گیا ہے. آپ مجھے ایک ایگزامپل دیں، آپ اگر بے شک نہ دیں، طلال بھائی بیٹھے ہیں یا بھٹی صاحب کی بڑی ریسرچ ہے آج کل، ویسے ہم پہ زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں. ایک پالیسی جہاں عمران خان صاحب کی کسی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کا مفاد جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں جو ہے وہ ہم نے کمپرومائز کیا، بلکہ ہم نے تو یہاں پہ بتائیں طلال بھائی، بتائیں اگر ایسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آپ کو بریک تھرو ملا ہے کہ افغانستان سے انشاءاللہ جو ہے پیسفل انخلا ہو جائے گا. بتائیں بھائی طلال صاحب بتائیں. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا علی بھائی، ٹھیک ہے ریجن کے لیے. پھر بھٹی صاحب آپ تجزیہ دیجیے گا، پر مغز تجزیہ اس کے بعد. ایک پوائنٹ دے دوں جی. جی جی جناب سی پیک جو ہے وہ اس لیے روکا گیا کیونکہ امریکہ کو پسند نہیں تھا، اس کو سلو ڈاؤن کیا گیا. کسی نے نہیں روکا. آگے بات کریں. یہ آپ کے کہنے، یہ آپ کے کہنے دیکھیں نا، حالات بتا رہے ہیں. مجھے بتا دیں میں بتا دوں میرے بھائی، میں بتا دیتا ہوں نا. آپ نے سپیڈ اس کی سلو کی. جو پروجیکٹ سال میں مکمل ہونے تھے اب وہ 5 سال میں ہوں گے. نیا پروجیکٹ کوئی نہیں ہوا. جو پروجیکٹ نمبر 1 سی پیک، نمبر 2 کشمیر والے معاملے پہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو. او خدا کے بندو، انڈیا کی اہمیت اور انڈیا کے ساتھ جو دوستی جو امریکنز نے جس طرح کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کو پریفرنس دینا جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کی کامیابی ہے کہ مودی بڑا امریکنز کے قریب ہے، تو پھر بہت کامیاب پالیسی ہے. اچھا مجھے آج ویسے بدامی صاحب پتہ لگا ہے ہنری کسنجر دنیا میں 2 ہیں. ہنری کسنجر دنیا میں 2، ایک امریکہ میں، ایک ادھر نون لیگ کے پاس ہے. اور خدا کا خوف کریں یار، خدا کا خوف کریں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کشمیر پہ پاکستان کی حمایت نہیں کی. امریکہ نے کشمیر پہ کب پاکستان کی حمایت کی؟ میکسیمم جا کے وہی کہتے ہیں کہ اس بار تو انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں کہ بھئی ہم اس میں ایک میڈیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. جو خان صاحب گئے، آپ کے دور میں تو اتنا تک نہیں کہا. آپ کے دور میں تو وہ کہتے تھے یہ آپ دونوں کا بائیلیٹرل معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے. جہاں کہ کلنٹن کے سامنے لیکن بھٹی صاحب بن کے آگے کارگل کے معاملے پہ. بھٹی صاحب ذرا اس ساری صورتحال کو ظاہر ہے اب ہم سیاسی ماحول سے جوڑیں تو کل علی محمد خان، برادر علی محمد خان صاحب نے برادر ندیم علی صاحب کے پروگرام میں ایک بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے کہ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جا رہے ہیں ایسا. ذرا وہ سنیں پھر پہ تجزیہ دیں. دکھائیں کل علی محمد صاحب نے اپنے دبنگ انداز میں کیا کہا. اور طلال بھائی آپ بھی سنیں ذرا، دکھائیں بھائی. 5-6 مہینے کون ہمیں ٹائم دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہ کوئی ہم مانگے تانگے کی لے کے آئے. یہ ہے نا، یہ دیکھا آپ نے علی بھائی، آپ نے اپنا ارشاد بھٹی صاحب، میرے بھائی کا روب اور دبدبہ. تو یہ کانفیڈنس پی ٹی آئی کے صفوں میں تو ہے ابھی بھی کہ کسی کا باپ نہیں نکال سکتا ہمیں. یار کوئی حکومت مانگ کے لائیں کیا؟ پاپولر لیڈر ہے بھائی. پہلی بات پاپولر لیڈر کے ساتھ پہلی بات ہوگا، سسٹم جائے گا بھائی. اوہ طلال صاحب اس میں بعد میں آپ کا بھی تجزیہ لوں گا. پہلے جی بھٹی صاحب 20-22 سال آج علی محمد صاحب کا مائک بند کریں پلیز. یہ تو آج کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے، سارے غریب آدمیوں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے. انہوں نے اپنے لپس پہ فنگر رکھ لیا. ہاں جی بتائیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ فارن پالیسی، میں بدامی صاحب اس پہ اس حق میں ہوں. انڈاؤٹیبلی ہماری جو فارن پالیسی کمال کی رہی پچھلے 22 مہینوں میں. اچھا صحیح ہے. اور اس میں پلیز اللہ کے نام پہ اپنی اوقات دیکھیں. آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ ہیں کیا؟ مانگے تانگے کے پیسے آپ کے بینکوں میں پڑے ہیں، قرضوں کا سود آپ دے نہیں سکتے، اسامے آپ کے ملکوں سے نکل رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی پچھلے معذرت خانہ رویے آپ کے تھے اور عجیب و غریب آپ کے 4 سال آپ کا فارن منسٹر کوئی نہیں تھا. اس کے بعد دوسری بات یہ کوئی لابنگ نہیں تھی. انڈیا نمبر 1 پہ آگے تھا. کرتارپور دیکھیں، وائٹ ہاؤس میں دیکھیں، 3 مرتبہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ثالثی کروں گا، کوئی نہیں کرنی.
مودی کے بھارت میں مودی کے سامنے یعنی بیٹھ کر وہ ٹرمپ کا کہنا کہ عمران خان اور پاکستان اور عمران خان دوست ہے میرا اور پاکستان اب بڑا اچھا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تین مرتبہ آپ کشمیر تو فورن پالیسی آپ کہنے بڑی تگڑی رہی. ٹھیک ہے، اور یہ والی بات کہ باقی ملکوں کے ساتھ کمال کے تعلقات تھے، ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوئے، جو بگڑے یو اے ای، قطر، ملائیشیا، سعودی عرب ناراض ہو گئے تھے آپ سے سارے، تو آپ اکیلے تھے، ترکی، ملائیشیا وغیرہ وغیرہ. تو یعنی اس پہ پلس پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں نہیں ہو سکتی. یہاں تک یہ ہے بات کہ 6 مہینے کون کہہ رہا ہے 6 مہینے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگلے 10 سال بھی، اگلے 5 سال بھی نکالیں. مگر میں پھر ایک کہہ رہا ہوں، 3 سوال ہے میرے. نمبر 1، کیا یہ 18 اللہ کرے کیا یہی وہ تبدیلی تھی جس کے خواب دکھائے گئے تھے یا دیکھے گئے تھے، جس کی کارکردگی پچھلے 22 مہینوں میں رہی ہے؟ نمبر 2، کیا یہ علی محمد صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہیں گے کہ یعنی اس کارکردگی سے مطمئن ہے کہ جس میں فی کا آمدنی کم ہوئی ہے، جس میں بجٹ خسارہ بڑھا ہے، جس میں گردشی خسارہ بڑھا ہے، جس میں ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 3، جس میں نمبر 3 کیا اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج یہ جائیں الیکشن میں تو اتنا مینڈیٹ لے سکتے ہیں جتنا اس سے آدھا لے سکتے ہیں؟ چلو یہ علی بھائی بعد میں بتا دیں گے. دل پہ ہاتھ رکھ کے طلال صاحب آپ نے جواب دینا. نہیں پہلے طلال بھائی جواب دیں، بڑی لمبی 4 شیٹ آ گئی. جی طلال صاحب. نہیں میں اس سے بات آتے بتاؤ. طلال صاحب وہ کہتے ہیں جی پاپولر لیڈر ہے تو ایسے کیسے کوئی گھر بھیج دے گا یار، ایسے تھوڑی ہوگا کوئی. نہیں علی بھائی آپ ٹھہرے نا، طلال صاحب رسپونڈ تو کر دینا پھر آپ کے بعد. جی طلال صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہر چیز میں لائن لگی ہوئی ہے، وہ پٹرول، چینی، آٹا، اس کے بعد ہر چیز کا بحران ہے. ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ جی ڈی پی سے لے کر انفلیشن سے لے کر وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں. اور اس کے بعد مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ جو سٹنگ ایم این ایز ہیں، جو بچارے سانس نہیں لے سکتے ہوتے، وزیر اعظم جتنا مرضی کمزور ہو، وہ ٹی وی پر بیٹھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اگر تو یہ بڑی مضبوط، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ گلی محلے کی مقبولیت گر چکی ہے. اور گلی محلے میں یقین کریں، یہ نہیں کہ میں مخالف ہوں، میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، اور آپ پروگرام کرتے ہیں فیلڈ میں، ذرا اپنا کیمرہ لے جائیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لوگ کس نام سے تبدیلی کو یاد کر رہے ہیں، کس حالت سے گزر رہے ہیں. غریب کی حالت کیا ہے؟ یعنی جب 1.5 کروڑ نوکریاں فارغ ہو جائیں اس ملک سے، جب اگلے کئی سال منفی گروتھ کو مائنس پلس میں آنے کا کوئی چانس نہ نظر آؤ، اور آپ کہہ کہ میری مقبولیت بڑی ہے. اور بھائی مقبولیت نہیں ہے، ہم لینا نہیں چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت یعنی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی سامنے آفر لیا کھڑا ہے آپ کے سامنے. نہیں دیکھیں نا، گورنمنٹ اس وقت بدامی صاحب پوائنٹ نوٹ کریں. نوٹ کر لیا سر، اسی لیے سوال ڈال دیا فوراً. میں بٹی صاحب آپ کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات کیا ہے، آپ کے لیے بات، یہ اسمبلی اور معیشت کٹھے نہیں چل سکتی. معیشت چلانے کے لیے ایک سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے، ایک مینڈیٹ چاہیے، پٹا ہوا مینڈیٹ نہیں، اور اس کے بعد ایک ٹیم چاہیے جو کہ اکانومی کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہو. نہیں آپ کے پاس آفر کھڑی ہوئی ہے سامنے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں دیکھیں ہم بڑے کلیئر ہیں، نئے الیکشن کے علاوہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کا اور کوئی رستہ نہیں ہے. یہ لنگڑی لونڈی حکومتیں معیشت نہیں چلا سکتی. بریک کے بعد علی محمد خان صاحب ہوں گے، ہاتھ ہوگا اور وہ بٹی صاحب کے سوال کا جواب ہوگا. جی بریک. خوش آمدید. جاتے جاتے علی بھائی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، سوال نمبر 1 بٹی صاحب کا، آپ حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ بٹی صاحب ملاحظہ کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی گنجائش ہے. اوکے. اسی تبدیلی کے خواب دکھائے تھے آپ نے؟ بیٹر پوزیشن بہت کٹ گیا ہوگا، اسکائی بھی ڈسکنیکٹ، ویڈیو چلی گئی. علی بھائی ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے لیکن آپ نے دل پہ ہاتھ تو رکھا ہوا ہے نا؟ ہاں رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. جی تو کیا نہیں دوسرا سوال کا جواب نہیں ہے؟ اسی تبدیلی کے خواب دکھائے تھے؟ میں سمجھتا ہوں بادامی صاحب کے 2 سال میں کسی حکومت کی کارکردگی کو جانچا نہیں جا سکتا. کمزوریاں ہوں گی لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بڑے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی ہے. آئی تھنک اٹ ول بی فیئر کہ ہم 5 سال بعد جج کریں کہ کیا ہم ان باتوں پہ پورا اترے جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا. کوئی زیادتی نہیں ہے 5 سال کا مینڈیٹ دے کہ 2 سال میں ہی پیروں تلے سے آپ جو قالین کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے تیسرا سوال یہ ہے بٹی صاحب کا کہ اگر آج الیکشن ہو جائیں تو آپ اس کا آدھا مینڈیٹ حاصل کر سکیں گے جتنا آپ نے لیا تھا؟
कोई भी हुकूमत अपनी गवर्नमेंट बनने के 2 साल के अंदर इस पोजीशन में नहीं होती। मैं ही समझता हूं कि 5 साल इस हुकूमत का आपकी वीडियो वापस आ गई, आपने दिल पे हाथ ही रखा हुआ है अली भाई यार। लेकिन मैं ये हाथ रख लिया है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं, इमरान खान को बदलना है, उससे बेहतर लीडर से बदलना, उनसे ना बदलना। अच्छा, चौथा सवाल मेरी तरफ से, छोटे भाई की तरफ से फरमाएं। दिल पे हाथ रखिए कि आप यकीन रखते हैं कि 2018 के इलेक्शन में आपको जितनी सीटें मिली हैं वो बिल्कुल जेन्युइन मिली हैं, कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई? ये आउट ऑफ सिलेबस है। और जितना मुझे पता है सब लोगों ने मेहनत की है। बाकी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें बता दें यार। मैं आपका तज्जिया दिल पे हाथ रख के पूछ रहा हूं, अल्लाह ताला इमरान ना वो दिल रहा, ना हाथ रहा, ना जवाब रहा, सुरखरू करेगा। सारी सीटें जेन्युइन मिली, कोई इंजीनियरिंग नहीं हुई। बांध लेता हूं यार, अगर आपको मेरे दिल से इतना ही प्यार है, इधर मैं बांध लिया मैंने। नहीं तो इंजीनियरिंग हुई या सारी सीटें आपको जेन्युइन मिली? अली भाई 30 सेकंड रह गए। ये तलाल चौधरी साहब से पूछे। मैं समझता हूं कि हम मेहनत करके इस जगह पे पहुंचे हैं, वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल। मैं तो बड़ा एग्जैक्ट सवाल है कि सीटें आपको जेन्युइन मिली। शेर सुन ले। मैं ये समझता हूं कि हम मेहनत करके पहुंचे हैं। मैं ये अच्छा ठीक है, बस हाँ जी शेर सुना दे। अच्छा, जॉन एलिया का शेर सुनाए वसीम बादामी साहब, अली भाई के नाम के। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, और मलाल भी नहीं, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। और मेरी तरफ से सुनते जाएंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे जिंदगी से। अल्लाह हाफिज।